بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم اپنا PSY 5 جنڈر ایشوز ان سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 31 کریں گے۔ اس میں ہم جنڈر، ہیلتھ اینڈ ایجنگ کے بارے میں دیکھیں گے، یعنی کہ دونوں جنڈرز اور ان کی میلز اور فیمیلز میں ہیلتھ کے ریلیٹڈ کیا ایشوز ہوتے ہیں۔ ہیلتھ کے کچھ ایشوز جو تھے وہ ہم نے پریویس لیکچر میں بھی ڈسکس کیے تھے، تو ادھر ہم ایجنگ کے بارے میں دیکھیں گے، یعنی کہ ایجنگ کہتے ہیں بڑھاپا آنا، جلدی بوڑھا ہونا، یا یہ جو ایجنگ یعنی کہ بڑی عمر والا احساس جو ہوتا ہے نا، تو یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا لیکچر ہے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پیارے کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ اچھا، مڈ ٹرمز کا رزلٹ آ چکا ہے، تو آپ سب لوگ بھی شیئر کریں کمنٹس میں کیسا رزلٹ آیا ہے آپ سب کا۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے جنڈر، ہیلتھ اینڈ ایجنگ، وائی وومن لیو لانگر۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی نسبت ان کی لائف ایکسپیکٹنسی یعنی کہ جینے کی عمر جو ہے ایوریج وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے زیادہ ہوتی ہے۔ بہت ساری ایکسپلینیشن دی گئی ہیں کہ عورتوں کی عمر کیوں زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، تو اس میں جو مین فیکٹرز ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ جینیٹک پروٹیکشن، میل کروموسومز جو ہوتے ہیں وہ XY ہوتے ہیں اور فیمیل والے XX ہوتے ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں شاید کسی جگہ پہ کہ جو XX ہوتا ہے نا وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے۔ یہ جو کروموسومل یعنی کہ کمبینیشن ہے XX جو فیمیل کمبینیشن ہے، تو یہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے، اور XY جو ہے وہ زیادہ سٹیبل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے پھر یہ پرابلم جو ہے وہ ہوتا ہے لائف ایکسپیکٹنسی والا۔ جینیٹک پروٹیکشن، جینیٹیکلی فیمیلز جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں ان دو چیزوں کی وجہ سے جو کہ میلز کے پاس نہیں ہوتی، مین کے پاس نہیں ہوتی۔ ان کے پاس ایکسٹرا ایکس کروموسوم ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا جو کروموسومل کمبینیشن ہے XX جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر فیمیلز کو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو فیمیل ہارمون ہے ایسٹروجن ہارمون، اس کے بھی بہت سارے بینیفیشل یعنی کہ فائدہ مند اثرات ہوتے ہیں وومن کے لیے، اور یہ وومن کی ہیلتھ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے مینوپاز سے پہلے تک۔ مینوپاز کہتے ہیں مینسٹریشن سائیکل کے ختم ہو جانے کو، ایٹ دی ایج آف 40، 45، 50 کی ایج میں مینسٹریشن سائیکل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ختم ہو جانے کو مینوپاز کہتے ہیں۔ مینوپاز میں پھر ہارمونز جو ہیں وہ بہت زیادہ کم سیکریشنز ہوتی ہیں، تو یہ جو ایسٹروجن ہے یہ مینوپاز سے پہلے تک فیمیل کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو جینیٹک کمبینیشن ہے اس کی وجہ سے میل انفینٹ یعنی کہ جو ہوتے ہیں وہ ان کا ڈیتھ ریٹ، مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب کہ برتھ سے پہلے کے جو 9 منتھس کا پیریڈ ہوتا ہے نا، تو اس میں اگر فیمیل چائلڈ ہوگا XX کروموسومل میک اپ جس کا ہوگا، تو وہ زیادہ سٹیبل ہوگا اور اس کو اتنے زیادہ پرابلمس جو ہیں وہ پیش نہیں آئیں گے، اور اس کی جو مورٹیلٹی کہتے ہیں شرح اموات، مطلب کہ اس کی موت ہونے کے زیادہ کم چانسز ہوتے ہیں۔ اور جو میل جینیٹک میک اپ ہے یعنی کہ XY، تو ان کا جو انفینٹ ہوگا تو اس کے مورٹیلٹی ریٹ یعنی کہ شرح اموات ختم ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ بیہیویئرل فیکٹرز، ایک تو ہم نے دیکھا کہ عورتوں میں جو لائف پیریڈ کی ایکسپیکٹنسی ہے وہ زیادہ جینیٹک میک اپ کی وجہ سے، اور دوسرا ہے بیہیویئرل فیکٹرز۔ بیہیویئر میں یہ آتا ہے کہ بوائز جو ہوتے ہیں، مین جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیلتھ کمپرومائزنگ اور رسکی بیہیویئر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی صحت کا زیادہ خیال نہیں رکھتے۔ اور عورتیں جو ہوتی ہیں فار ایگزامپل آپ یہی دیکھ لیں، اگر کوئی باری چیز ہوگی نا تو
عورتیں جو ہوتی ہیں اگر ان سے نہیں اٹھائی جاتی تو وہ سیدھا کہہ دیتی ہیں کہ ہم سے نہیں اٹھائی جاتی، ہم نہیں اٹھا سکتے، وہ نہیں اٹھاتی۔ اور مرد جو ہوتے ہیں وہ پھر باری چیز ہو کوئی مطلب کہ اس قسم کے خطرناک کام جو ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، ان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر اس وجہ سے بھی ان کا شرعی اموات جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور عورتوں کی نسبت زیادہ مرد جو ہیں وہ اسموک کرتے ہیں، یعنی کہ سگریٹس وغیرہ، نشے وغیرہ کرتے ہیں، الکوہل شراب پیتے ہیں بہت زیادہ کوانٹٹیز میں، تو یہ بیہیویئر جو ہیں ان سے کیا ہے کہ ان کو بیماریاں لگتی ہیں، کینسر ہوتے ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، دل کی اور یہ نروس کی بیماریاں لگتی ہیں ان کو، ریسپائریٹری پرابلمس، سانس لینے میں ان کے مسائل ہوتے ہیں، اور جگر کے مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر بیماریاں لگتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ان کا لائف ایکسپیکٹنسی پیریڈ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ تر مرد جو ہیں وہی دیکھا گیا ہے کہ کار ایکسیڈنٹس وغیرہ جو روڈ پہ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور اس میں ان کے ریسرچ کے مطابق جو ہے الکوہل کا، شراب کا زیادہ اثر ہوتا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں۔ اب اگر کوئی شراب پی کے، کوئی نشہ وغیرہ کر کے تو چلانے لگے گا گاڑی، ڈرائیونگ سٹارٹ کر دے گا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہوں گے، ظاہر وہ ہوش و آواز میں نہیں ہوتا تو کہیں بھی گاڑی ٹھوک دے گا اور پھر اس کے بعد مر جائے گا۔ جوانی میں زیادہ تر مرد کیا کرتے ہیں، ان کے زیادہ تر مردوں کے، لڑکوں کے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ عورتیں عام طور پر نہیں کرتی، جیسے کہ ون ویلنگ ہو گیا، یہ اب لڑکیاں تو نہیں کرتی نا، تو لڑکی جو ہے وہ خود ہی کرتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے بہت سارے لڑکے مر جاتے ہیں۔ جمپنگ فرام ہائی پلیسز، بہت زیادہ رسکی کام کرتے ہیں، یعنی کہ اونچی جگہ سے چھلانگیں لگاتے ہیں، اسٹریٹ فائٹس، گلی میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ سوئمنگ وغیرہ کچھ آتی ہوتی ہے لیکن وہ رسک لیتے ہیں تو پھر ڈوب بھی جاتے ہیں کتنے ہی، اور راہ چلتے ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر ایکسیڈنٹس وغیرہ میں جو ہے بہت ساری موتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ زیادہ تر میل ہی ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹس وغیرہ اور اس قسم کے خطرناک کام کرتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی اس لیکچر میں بس یہ 2 ہی پوائنٹ تھے، سب سے چھوٹا لیکچر ہے، اس میں ہمارا جو بیسک کوسچن تھا وہ یہ تھا وائی وومن لیو لانگر، عورتیں جو ہیں وہ زیادہ زندگی کیوں جیتی ہیں، جینیٹک پروٹیکشن اور بیہیویئرل فیکٹرز کی وجہ سے۔ جینیٹک پروٹیکشن میں آگے سے 2 پوائنٹ تھے، ایکس کروموسوم اور بینیفیشیل ایفیکٹس آف ایسٹروجن، یہ 2 آپ نے پوائنٹس یاد رکھنے ہیں، یہ شارٹ میں بھی آ سکتا ہے، اور مطلب کہ یہ جو 2 پوائنٹس ہیں نا یہ MCQs بنا کے بھی وہ دے سکتے ہیں، اور لانگ میں ایسے آئے گا کہ وائی وومن لیو لانگر، تو اس میں یہ دونوں پارٹس جو ہیں وہ آپ نے ڈسکس کر دینے، اور بیہیویئرل فیکٹرز میں ایک یہ نشے وغیرہ آتے ہیں، الکوہل، اسموک یہ کرتے ہیں، اور کار ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور رسکی بیہیویئرس جو ہیں وہ کرتے ہیں، ویلنگ، جمپنگ فرام ہائی پلیسز، اسٹریٹ فائٹس، ڈاؤننگ اور پیڈسٹرین ایکسیڈنٹس۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیکچر میں بس یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔